بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ صاحب، ایک طرف پاکستان میں احتجاجی صورتحال ہے، دوسری طرف دنیا بھر میں مختلف ممالک جو ہیں وہ آپس میں الجھ رہے ہیں۔ سورج گرہن کیا مزید چیزیں کروائے گا؟ اسرائیل اور ایران کی صورتحال ہو، یوکرین اور رشیا کی صورتحال ہو، سر ذرا پریسائزلی بتائیں کہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ ساری چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو جنگ کی بدلتی صورتحال ہے وہ ان لوگوں کو جو پیچھے رہ کے کھیلنا چاہتے تھے ان کو لے آئی ہے میدان میں ڈائریکٹ۔ اب یہ پریڈکشن ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو دوست ہیں، ہم تو الائی ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ وہ نیوٹرل بھی جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، وہ بے شک سعودیہ ہو، ترکی ہو، کوئی دور کے آپ کے اردن ہو۔ اور یہ اب اپ کمنگ ٹائم میں اگر 8 ماہ میں ایران انوالو ہو گیا ڈائریکٹ، تو اگلے 8 ماہ میں یہ لوگ بھی ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ جنگ وہی جنگ ہے جس کو کبھی سوچتے تھے یا جس کا انتظار تھا، یہ وہ شروع ہو چکی ہے۔ بس یہ ایک اب وہ ہماری اپنی وہ ہے کیا خوش فہمی ہے جس وجہ سے ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں کبوتر کی طرح۔ تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ جنگیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کے ایران تک آ گئی تو پاکستان تک آ گئی، کوئی دور نہیں ہے۔ بلکہ پلانیٹری امپیکٹ جتنا جتنا جہاں پڑ رہا ہے، اگر وہاں پڑ رہا ہے، اگر صرف جسٹ اس کو ستاروں کی روشنی میں دیکھیں یا پلانٹس کی ریڈنگ میں دیکھیں، تو پھر ایک بات سمجھ لیں کہ پلانٹس جب اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں خدا کا حکم، اور وہ خدا کے حکم سے ٹلتے نہیں ہیں، اسی میں وہ گردش کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج آدھا گھنٹہ پہلے ادھر نکلا اور آدھا گھنٹہ بعد ادھر آ گیا، تو یہ ایسے ہی پھیلے گی۔ جس طریقے سے سورج کا آپ ڈسٹنس لگا لیں، ٹائم ڈسٹنس لگا لیں یا مون ڈسٹنس لگا لیں، کسی بھی پیمانے پہ رکھ لیں، اتنی ہی دیر لگائے گی یہ پھیلتے ہوئے۔ اور امید یہ ہے کہ اگلے سال انہی دنوں، اس سے بلکہ بہت پہلے اپریل تک، کافی یہ جو 6 7 10 ملکوں کی جنگ میں تقریباً کوئی 20 ہو چکے ہوں انوالو، اور اس وقت 20 ممالک کی جنگ ہو 2025 کے اپریل تک، یہ تقریباً 20-25 ممالک تو لگتا ہے کہ ہوں گے، اور ہم بھی اس کا حصہ ہوں گے کہیں نہ کہیں، یہ بھی طے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جیسے بتائی تھی اس وقت، دیکھیں نا پرانی میں عموماً کل بھی دوست بیٹھے تھے یہاں، تو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ نومبر دسمبر جنوری کی ویڈیوز دیکھیں، پھر مزہ آئے گا، کیونکہ یہ نقشے تو اس وقت کے کھینچے ہوئے ہیں، اب تو آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے اگر ابھی کی بات کریں، جسٹ اکتوبر نومبر تک کی بات کریں، تو ترکی، رشیا ہو سکتا ہے شام میں فوجیں ہیں ڈائریکٹ انوالو ہو جائے، ترکی انوالو ہو جائے، اور ان دونوں کے تو بھرپور چانسز ہیں انوالو ہونے کے۔ اور اگر جو لوگ ناظرین سننا چاہ رہے ہیں کہ جی ایران پہ اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ ایران پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، یا ایران پہ بھی اسی طرح کا اٹیک ہو، جیسے اسپیسیفک اٹیک انہوں نے کی ہے ویسی اسپیسیفک اٹیک وہ کریں، جیسے ان کی ایئر بیسز پہ انہوں نے اٹیک کی ہے وہ بھی ان کی اسی طرح کی کوئی انسٹالیشنز پہ اٹیک کریں۔ بڑا کیلکولیٹڈ اور کنسائز ایسا پاسبل ہے۔ اور جو کافی ملک نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لائک اردن، مصر، سعودی عربیہ، بس یہ ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں یہ لوگ بھی انوالو ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف ایک سائڈ سے جیسے شروع ہوئی ہے تو یہ بس ادھر کے لیے ہی ہے، یہ ان کی بلڈ لائن کو لگی ہے۔ اسٹرالوجیکلی دیکھیں نا، آپ لوگ تو ظاہری بات ہے تجزیے اور پرانی کہانیوں کے تحت دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم نے اور طریقے سے دیکھنا ہے۔ بالکل ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک عربی نسل کو آگ لگی ہے، ایک سرے کو، رسی کے سرے کو آگ لگی ہے، مطلب فلسطینی بیسیکلی عربک بلڈ ہے،
اور اگر عربک بلڈ ایک سائڈ سے اتنا شیڈ ہونا شروع ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اٹ کین بی انکریزڈ. اور پھر اگر ہمارے پاس اسلامکلی ایسی روایات بھی ہوں جس میں یہ ہو کہ 100 عربک پیپل میں، مطلب 100 عرب میں 1 عرب بچے گا. یہ میں وہ فگر عرب نہیں کہہ رہا، عربک کسی لیے یوز کر رہا ہوں کہ اگر 100 عربک لوگ ہوں تو اس میں سے 1 عربک پرسن رہ جائے گا. اٹ مینس اتنے لارج اسکیل پہ بلڈ شیڈ ہوگا. تو وہ کب ہوگا بھائی؟ اب آپ اگر اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا بس میں آ گیا اور وہ اب آ گئی. اور پھر اگر اس بات کو دیکھیں تو 1500 تو ہونے والے ہیں، تو اب اور زیادہ کتنا کا آپ قریب کو قریب. اور یا آپ لوگ اس کو بھی سمجھیں کہ دنوں پہ تقسیم بھی کر لیں کہ جو آخرت کے دن کو کہتے ہوتے ہیں جی یہاں کا 1 سال اور وہاں کا 1 دن، تو اس طریقے سے بھی گن لیں تو شاید مجھے لگتا ہے کوئی فگر نکل آئے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 1500 غلط بھی ہو سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی یہ ایک جیسے کہتے ہیں آپ کی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عالمی جنگ ہے اور ہم آہستہ آہستہ سب کے سب پورا خطہ اس کا پارٹ بننے جا رہا ہے. اور اس میں سے بچنا اب ناگزیر ہے. دوسرا جو میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں اپنے جو ویورز کے لیے تحفہ، وہ یہ ہے کہ یہ پریکاشنری میئر لے لیں. کیونکہ یہ کل بھی اب میں ہر پروگرام میں بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ہے کہ کچھ ان کے لیے پروڈکٹیو ہیلپ بھی ہو سکے. جیسے سب کی نظر میں نہیں ہے شاید کہ جو گولڈ جو ہے وہ 240 سے 280 تک گیا، تو یہ 14% تقریباً ڈیپریسیشن بنی ہے روپی کی. تو اس کا مطلب ہے ڈالر یہ ابھی IMF کی قسط پہ 2 روپے پڑھنا، قسط آنے پہ ہمیشہ گرتا ہوتا تھا، لیکن یہ فیک ہے. ڈالر 325 320 کے اراؤنڈ ہے. تو اس لیے اگر آپ لوگ اپنے بہتر ہے کہ اپنی ویلتھ کو بچانے کے جو بھی طریقے کرنے ہیں، گولڈ بائی کرنے سے لے کے چاول بائی کرنے سے لے کے ڈالر بائی کرنے سے لے کے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں. کیونکہ اس مہینے اگر یہ حکومت گری یا کوئی ایسا ایمرجنسی یا اس ٹائپ کا کوئی سین کریٹ ہوتا ہے تو تب آپ لوگوں کی جو تقریباً 14% ویلتھ ڈی ویلیو ہو جائے گی. اچھا یہ تو ابھی تک ہو چکی ہے، سوری. اور اگر یہ سب ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 20-25% ڈی ویلیویشن ہو. تو جس کا لاکھ ہے اس کا 75,000 رہ جائے گا، تو جس کا ارب ہے اس کا 25 کروڑ اڑ گیا. باقی آپ لوگ خود سے آنے حساب کتاب تھوڑے سے بہتر کر لیں. اور جہاں تک جنگوں کی بات ہے وہ آ چکی ہیں، اپنا لیونگ سٹائل بدل لیں، سالانہ فوڈ کو سنبھال لیں اور اس کی ٹیکنیک سمجھیں، پرانے لوگوں سے سیکھیں کہ بھڑولوں میں گندم کیسے رکھتے تھے، گولیاں کیسے ڈالنی ہیں. یہ جدید بچے اور نئے نویلے جوڑوں کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ہینڈل دیز تھنگس. اچار وچار ڈال کے رکھیں اور سادہ ترین غذا کی بھی عادت ڈالیں. ایک آدھی دفعہ کھا کھو کے دیکھ لیا کریں گے، پھر یہ نہ کل گزرے نا. اسی طریقے سے یہ وقت اب وہ قریب ہے جب میں پچھلے سال پیٹ رہا تھا کہ ہاں یہ آنے والا ہے، کوئی تیاری نہیں تھی. اب مسئلہ یہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، لیکن میں تو پوری آسمان کی اس کی ریڈنگ ہی دینی ہے نا. اب وہ ظاہری بات ہے، یہ میری نیوز اگر عربک میں ہوئی ہوتی کنورٹ تو شاید کوئی یہ شام عراق لبنان اور یہ سب کوئی ایسا سسٹم کرتے. اب ایران تک آ گیا، اس کے بعد ہمارا نمبر ہے. ہاں کسانوں سے ریکویسٹ کروں گا فکر نہ کریں، گندم اگر اس سال حکومت نے نہیں لی بس اس کو بچائیں. اگلے سال سونے کے بھاؤ گندم بکے گی ڈیفینیٹلی. اور لیٹ ڈاؤن نہ ہو، اگلے سال لازمی گندم لگائیں اور بہت زیادہ لگائیں. جن کسانوں نے گندم سنبھال کے رکھی ہوئی تھی وہ تو تقریباً اب 80% تو ایسے لوگ ہیں جن کی گندم خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ اونے پونے داموں جو ہیں وہ بیچنے پہ مجبور ہیں. جو ریٹ پہلے مل رہا تھا اب وہ بھی نہیں مل رہا. اسامہ صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا اس معاملے پہ. سورج گرہن کے حوالے سے بھی اور اس ساری صورتحال کے اوپر ہم
مستقبل میں بھی بات کرتے رہیں گے. ناظرین، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ ہے، کچھ جاننا چاہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.